ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آواز بلند درود و سلام پڑھیں. السلام معزز حاضرین و سامعین، آج جمادی الثانی کی جمادی الاخری کی 22 تاریخ ہے. چاند کی 22 تاریخ اس مہینے کی جب بھی سال کے بعد لوٹ کے آتی ہے تو خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین سید العاشقین امام المشاہدین حضرت سیدنا عبداللہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یادیں بھی اپنے ساتھ لے کے آتی ہیں. آج ہی کی تاریخ کو یعنی 22 جمادی الاخری کو ہی آپ کا وصال ہوا، تو آج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ ہے. اتفاق ہے کہ جمعہ کا دن بھی ہے. ہم ویسے بھی آپ کا ذکر پاک پورا سال مختلف حوالوں سے کرتے اور سنتے رہتے، مگر جب یہ مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ ہے ہی سیدنا ابو بکر صدیق کا. اور پھر جب جمعہ آئے 22 تاریخ کو جس کو حضرت کا وصال ہوا، تو پھر کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو اپنے اس محسن کو یاد نہ کرے جس نے سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے عقیدت محبت یہ ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے. جس کی سینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں ہے، وہ سینہ ایک محروم انسان کا سینہ ہے، ایک بدبخت انسان کا سینہ ہے جس سینے میں حضور کے یاروں کا پیار نہ ہو. سینہ وہی رسول اللہ کی عنایات کا گنجینہ ہے جس سینے میں مصطفیٰ کے یار بھی بستے ہوں، مصطفیٰ کے پیارے لاڈلے حضور کی آل اولاد کا پیار بھی بستا ہے. تو ہم اہل سنت و جماعت اس حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں اللہ نے کینہ نہیں رکھا. ہمارے سینوں میں اللہ نے کینہ، بولو ذرا، کینہ نہیں رکھا. ہمارے دل، ہمارے سینے الحمدللہ رب العالمین اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے ہی تیار کیے ہیں. سنی گناہگار سے گناہگار بھی ہو تو اس کے سینے میں جہاں سیدنا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، ابو ہریرہ، تمام صحابہ بستے ہیں، وہاں علی مولا بھی، وہاں امام حسن بھی، وہاں امام حسین بھی، وہاں بی بی پاک کی بادشاہی بھی رہتی ہے اس سینے دل پہ جو ایک مومن کا دل ہے. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کریم نے ہمیں ایمان کی خیرات عطا فرمائی. تو کچھ سینے ایسے ہیں جو یاد ابو بکر سے خالی ہیں،
کچھ سینے ایسے ہیں جو یاد مولا علی سے خالی ہیں، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے اللہ نے مصطفیٰ کے سارے پیاروں کا پیار عطا فرما دیا۔ اور کامیابی نجات اسی خوش نصیب کی ہے جو بغضی نہ ہو، جو محبت کرنے والا ہے۔ ہم تو حضور نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک کے نقش سے بھی محبت کرتے ہیں، یعنی مسلمان مومن جو ہے وہ سرکار کے نالین پاک کے نقش سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو نالین، اب وہ نالین مبارک تو حضور کی جسم کا حصہ نہیں ہے، ظاہر ہے کسی چمڑے سے کسی جگہ سے موچی نے بنائے وہ مبارک نالین شریف، سرکار کی جوتی مبارک، اور وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ پھر حضور نے اسے شرف عطا کیا، سرکار نے اسے پہنا، اور وہ نالین ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے سرکار کے قدمین شریفین کے بوسے لی۔ اب جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ ان نالین وہ مل جائیں تو کیا کہنے، لیکن وہ تو ظاہر ہے نہیں ملتے، وہ تو وہی خوش نصیبوں کے پاس ہی تھے اور اب بھی ہیں جہاں کہیں بھی رکھے ہیں، مگر ان نالین شریف کا نقش بنایا گیا ہے۔ اور وہ نقش صرف یہاں آج کل کے لوگوں نے نہیں بنایا، بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس نقش کی تفسیر دی ہے کہ سرکار کا جو نالین مبارک تھے وہ ایسے تھے۔ سرکار کی جوتیوں مبارکہ کا نقشہ کتابوں میں بنایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نالین جوتے مبارک کا سائز ایسا تھا، اور ان کا یہ اتنا وہ لمبائی میں چوڑائی میں ایسے تھے، اور اس کا پورا نقشہ دیا۔ بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس پہ ایک پورا رسالہ لکھا، اس کا نام ہے زاد السعید۔ زاد السعید رسالے میں مولانا یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی بہت بڑا مشکل مسئلہ جو حل نہ ہو رہا ہو تو میں اسے طریقہ بتاتا ہوں کہ اپنی اس مشکل کی آسانی کے لیے وہ رات کے پچھلے پہر 2 نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد سرکار کے نالین مبارک کا نقش اپنے سینے اپنے سر پہ رکھے۔ زاد السعید رسالے کا نام ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا اس کو۔ کہتے ہیں کہ رات کے پچھلے پیر نفل پڑھ کے وہ نالین مبارک کا نقش اپنے سر پہ رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے اللہ میں بہت مشکل میں ہوں، یہ مشکل حل نہیں ہو رہی، تو اس نالین کے نقش کا واسطہ جو محبوب کے نالین کا نقش ہے اور میں نے اپنے سر پہ سجا رکھا ہے، میرے سر سے یہ مصیبت ٹال دے۔ مولانا کہتے ہیں ہاتھ پھیرے گا چہرے پہ، اللہ نالین کے نقش کے صدقے اس کی مشکل آسان تو بھائی ڈائریکٹ وہ نالین بھی نہیں، صرف ان نالین پاک کا نقش ہے، تو مومن تو نقش پہ بھی اپنی جان دیتا ہے، اس نقش کو سینے سے لگاتا ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں کئی لوگوں نے جب ربیع الاول شریف میلاد شریف کے دن ہوتے ہیں، سرکار کے نالین پاک کا نقش یہاں اپنے دل پہ لگایا ہوتا ہے۔ کئی محبت والے اپنے سر پہ سجاتے ہیں، چونکہ مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی، ان کا ایک شعر ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، کہ اگر سرکار کے نالین مبارک مجھے سر پہ رکھنے کو مل جائیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تاجدار یعنی جن کے سر پہ تاج ہوتا ہے، تو مولانا حسن رضا کہتے ہیں لوگوں نے جو اپنے بادشاہ بنائے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے سروں پہ تاج ہوتا ہے، انہیں تاجدار کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر مجھے قسمت سے سرکار کے نالین پاک مل جائیں اور میں انہیں اپنے سر پہ رکھوں تو پھر میں کہوں گا اب مجھے بھی کہو میں تاجدار ہوں، میرے سر پہ مصطفیٰ کے نالین کا تاج رکھا ہوا، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، ہمارے پاس بھی تاج ہے کہ ہمارے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں۔ تو بھائی آپ دیکھو سرکار کے نالین مبارک نے سرکار کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا، اب حضور کے مبارک قدمین شریفین کو چومنے والے کی یہ عزت ہے
تو جسے آج بھی مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا؟ سبحان اللہ۔ اللہ مسجد کی خدمت کریں اور شان ابو بکر صدیق سنیں، مسجد کی خدمت کیا کریں۔ ہفتے کے بعد جمعہ کا ایک دن آتا ہے، آپ کے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے، آپ ضرور اللہ کے گھر کی خدمت کیا کریں، کبھی محروم نہ رہیں۔ پہلے سے تیاری کریں کہ میں نے جمعہ پڑھنے جانا ہے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھر کی خدمت کرنی ہے، یہ آپ کو قبر میں کام آئے گا۔ پیسے نہیں جائیں گے ساتھ، لیکن آج جو بھیج دیں گے وہ آگے پہنچے ہوئے ہوں گے، آپ بعد میں جائیں گے، آپ کے بھیجے ہوئے پہلے وہاں پہنچے ہوں گے، جو آپ کی جیب میں ہوں گے، بینک میں ہوں گے، وہ یہیں پہ رکھے رہ جائیں گے۔ جو آپ اپنے سے اپنی زندگی میں اس طرح نیکی کر کے آگے بھیج دیں گے وہ پہلے پہنچے ہوں گے، آپ بعد میں جائیں گے، اور جتنی آپ کی وہاں کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کی وجہ سے آپ کی ہر ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام پہ قربان جائیں۔ قرآن مجید ابو بکر کی شان بیان فرماتا ہے، قرآن کی آیتیں صدیق اکبر کی قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابو بکر صدیق کی اداؤں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، مصلی پہ قرآن، منبر پہ قرآن، ہر جگہ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ادائیں اللہ کو کتنی پسند آئیں، کتنی ہی آیات اللہ نے قرآن میں ابو بکر کی شان میں نازل فرمائی۔ انہی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، جب دو پیارے غار میں پہنچے، ہر مسلمان جانتا ہے، بچے بچے کے علم میں ہے کہ غار ثور کے اندر کون کون تھا۔ آج اگر کوئی بندہ مغالطہ ڈالنا چاہتا ہے کہ غار ثور میں ابو بکر صدیق نہیں تھے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے مسلمانوں کی فطرت میں، مسلمانوں کے خون میں شامل ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب غار ثور میں تھے، اتنا ہی ہمیں یقین ہے کہ غار ثور میں ہجرت والے لمحے میں مصطفیٰ کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ اور یہ قرآن شریف نے اس کو محفوظ کیا ہے، ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِرْحُسَانِ یَسْنَئِین اِرْحُمَا فِی الْغَار۔ سبحان اللہ، وہ دونوں کا ذکر کیا، دونوں میں سے دو، اور ان میں سے جو پیارا بولا اللہ نے اس کا بولنا محفوظ کر لیا۔ سرکار اور صدیق اکبر ہجرت کے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی پاک اپنے غلاموں کو بھیجتے رہے، صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پاک جاتے رہے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر نے بھی کہا یا رسول اللہ، سارے مدینہ شریف جا رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دیں میں بھی ہجرت کر جاؤں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر رک جاؤ، تمہیں اللہ کوئی راستے کا اچھا ساتھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بولے ذرا سبحان اللہ۔ سرکار نے روک لیا، فرمایا میرے پیارے رک جاؤ، تمہیں اللہ اس راستے کا اچھا کوئی ساتھی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے جو ہی سرکار نے فرمایا تجھے اللہ کوئی اچھا ساتھی دے گا، میرا دل بولا ابو بکر وہ اچھا ساتھی یقیناً مصطفیٰ ہی ہوں، چونکہ میرا ساتھی تو ہے ہی محمد کریم ہے، میرا ساتھی تو مصطفیٰ ہے، میرا تو سب کچھ مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق روزانہ پھر انتظار کرتے تھے، آخر حکم آیا اللہ کا پیارے آج مکہ چھوڑ جائیں، محبوب آج اجازت ہے مکہ چھوڑ جائیں، ہجرت کر جائیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیارے اکیلے نہیں جانا، ابو بکر کو بھی ساتھ لے کے جانا۔ سارے بولو ذرا سبحان اللہ بولو۔ آج سیدنا صدیق اکبر کا عرس ہے، آج صدیق اکبر کے وصال کا دن ہے۔ وہ لوگ عرس والے دن پیر بڑی موج میں ہوتے ہیں،
عرس والے دن بادشاہ بڑی موج میں ہوتے ہیں، خوب خیراتیں عطا فرماتے ہیں۔ یار اگر غوث پاک کا عرس ہو، غوث پاک اپنے ماننے والوں پہ بہت کچھ عطا کریں۔ خواجہ غریب نواز کا عرس ہو، پوری توجہ ہو، خود سوچو جس لمحے صدیق اکبر کا عرس ہو، صدیق کے صدقے سے خدا مصطفیٰ کتنی مہربانی کرے گا۔ اس لیے لمحہ خاص ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کا حکم آیا، پیارے اکیلے نہیں جانا، ابو بکر کو بھی ساتھ لے کے جانا۔ کس کو؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، سارے اپنے اپنے انداز سے سفر کر کے گئے۔ ابو بکر کا ساتھ اللہ نے مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر کو ملایا۔ ملانے والا اللہ، بھیجنے والا اللہ، مصطفیٰ کو حکم کرنے والا اللہ۔ اللہ نے یہ جوڑ جوڑا ہے مصطفیٰ کے لیے، سارے جوڑ اللہ نے بنائے۔ سرکار کے ساتھی کی باری آئی، دوست کی باری آئی، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے دوست ابو بکر کو چن لیا۔ اللہ نے چنا ہے، میں اپنا دوست خود چنتا ہوں، آپ اپنے دوست خود چنتے ہیں، بعد میں وہ دشمن بھی بن جاتے ہیں، لیکن جسے اللہ نے مصطفیٰ کے لیے چنا ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے یقیناً ابو بکر کا دل پہلے دیکھا، یقیناً ابو بکر صدیق سرکار کا اول سے آخر تک سارا معاملہ اللہ کی نظر مبارک میں تھا۔ اللہ نے سب میں سے چن کے ابو بکر کو مصطفیٰ کا یار بنایا۔ تو پھر سمجھو تو صحیح نا، وہ یار ایسا ہے جسے یار صرف مصطفیٰ نے نہیں بنایا، بلکہ مصطفیٰ کے لیے یار خدا نے بنایا۔ اللہ اکبر، جب جوڑے کی باری آئی، زندگی کا جوڑا یار بنایا تو اللہ نے، اور مصطفیٰ کے گھر کی زینت بنائی ابو بکر کی بیٹی تو اللہ نے۔ اوہ سبحان اللہ، بولے ذرا سبحان اللہ۔ چونکہ قرآن شریف میں ارشاد ہوا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ فرماتا ہے خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں۔ الطیبات للطیبین، طیب اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اب سوچو ذرا، اس کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا پاک کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑا طیب کوئی نہیں ہے۔ قرآن شریف نے سمجھا دیا، پاکوں کے لیے پاک جوڑا ہوگا، طیب کے لیے طیبہ بیوی ہوگی۔ اب سوچو ذرا، اللہ اعلان کر رہا ہے خبیثہ عورت کے لیے خبیث مرد ہے، خبیث مرد کے لیے خبیثہ عورت ہے، طیب مرد کے لیے طیبہ عورت ہے، طیبہ عورت کے لیے طیب مرد ہے۔ اب مصطفیٰ سے بڑا طیب مردوں میں کوئی نہیں ہے، تو جسے مصطفیٰ کا جوڑا بنایا گیا، یقیناً اس طیبہ کی پاکیزگی پہ خدا گواہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ، سبحان اللہ، بولے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، مصطفیٰ کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہے، بولو مومنوں کی ماں ہے۔ اور مسلمانوں مومنوں ذرا سوچو تو صحیح، مومنوں کی جو ماں ہے وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ہر اعتبار سے صدیق نے اپنی قربانیوں کی انتہا کر دی، اور اتنی قربانیاں دی سرکار بول پڑے، کہنے لگے جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے۔
کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی، اس لیے تو حضرت پیر نصیر بولے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ کون کون سی ادائیں یاد رکھی؟ مسئلے کی بات کرتا ہوں، توجہ فرمائیں ذرا۔ اللہ کا قرآن حضرت صدیق کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ اب غار کے اندر دو پیارے ہیں، اللہ کافر غار کے دہانے پہ پہنچ گئے، اندر غار میں صدیق بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو غم لگنے لگا، ہائے کہیں کافر نیچے نہ دیکھ لے، کہیں میرے آقا کی طرف نہ آ جائیں، کہیں مصطفیٰ کی طرف کوئی کافر آ نہ جائے۔ جب جو ہی ان کا اوپر چلنے کی آہٹ حضرت ابو بکر نے محسوس کی، کہنے لگے یا رسول اللہ کافر بڑے قریب آ گئے، کہیں یہ نیچے دیکھ نہ لیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بڑا خاص مقام صدیق کے حصے میں آیا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر یہ تو میرے پیچھے لگے ہیں، میرے ساتھ اللہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ او سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیں، جب تک قرآن میں یہ آیتیں موجود رہیں گی صدیق کے قصیدے پڑھتی رہیں گی۔ کسی ایسے اندر باہر سے کالے بندے کا کوئی جملہ صدیق اکبر کی شان گھٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ صدیق کی شانیں اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے، اور جس کی شانیں خود قرآن بیان کرے، صاحب قرآن بیان کرے، اس کی شانیں کون کم کر سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سرکار کے ساتھ ہیں۔ ایک دن حضور تشریف لائے، ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا، ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور اس طرح اپنے صحابہ غلاموں کے سامنے تشریف لائے، اور دونوں ہاتھ حضور نے ایسے بلند کر کے فرمایا او میرے پیارو یہ نقشہ دیکھ لو۔ جیسے مولا علی کا اپنے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے حضور نے بلند کیا نا، تو انہی ہاتھوں میں ابو بکر و عمر کا ہاتھ پکڑ کے بھی مصطفیٰ نے ہاتھ بلند فرمایا۔ سرکار نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور ایسے کر کے صحابہ کے سامنے کیا، فرمایا یہ نقشہ دیکھ لو، جیسے آج ہم اس طرح ہیں، ہم تینوں قبر سے بھی ایسے اکٹھے اٹھیں گے۔ آج بھی ابو بکر و عمر مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اور جب قیامت کے دن قبریں کھلیں گی کوئی کہیں سے اٹھے گا، کوئی کہیں سے اٹھے گا۔ واہ ابو بکر تیری شان پہ قربان جائے، تو مصطفیٰ کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ حضور نبی پاک کے ساتھ حضرت ابو بکر اٹھیں گے، حضرت عمر اٹھیں گے، مصطفیٰ ساتھ لے کے چلیں گے۔ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میں ابو بکر عمر ہم اٹھیں گے اور ہم بقیع جائیں گے۔ جنت البقیع ہے نا، فرمایا پھر ہم بقیع جائیں گے اور سارے بقیع والے پھر میرے پاؤں پہ اٹھیں گے۔ حضور کا ایک نام ہے حاشر، حضور کا ایک نام کیا ہے؟ حاشر۔ حاشر کا معنی ہے جس کے قدموں پہ حشر ہونا ہے، حشر ہونا ہے، حشر بپا ہوگا نا تو حاشر حضور ہیں۔ سبحان اللہ، بولے ذرا پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اور جس حشر کی باتیں ہوتی ہیں وہ حشر تو ہونا ہی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، اس لیے کہ حاشر حضور ہیں۔ تو سرکار نے ایسے کر کے دکھایا، فرمایا ہم اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے، اکٹھے ہی اٹھیں گے۔
تیرا کیا بنے گا؟ تو پتہ کہاں سے اٹھے گا؟ ابو بکر کے دشمن، عمر کے دشمن، تو پتہ کہاں سے اٹھے گا، ٹھوکریں کھاتا ہوا جائے گا۔ ابو بکر و عمر تو موج میں ہوں گے، مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں میں لیے تو لہذا پیار کرو ان سے جن سے مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں، پیار کرو ان سے جن سے خدا بھی پیار کرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میرے ساتھ ابو بکر بھی اٹھے گا، میرے ساتھ عمر بھی اٹھے گا۔ تو یہ شان ہے ان پیاروں کی، اور اللہ کا قرآن ان کی شانیں بیان کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر سچے دل سے کلمہ پڑا ہے تو ان کے ساتھ دل سے محبت کرو جو مصطفیٰ کے بن گئے ہیں۔ اور صدیق اکبر پہ تو زمین آسمان والے سلام بھیج رہے ہیں، زمین آسمان والے سلام بھیج رہے ہیں۔ ایک دفعہ جو فرشتہ آتا ہے سلام کے لیے پھر دوبارہ نہیں آ سکتا، ایک ہی دفعہ اجازت ہوتی ہے سر جاؤ سلام کر کے آؤ، پھر دوبارہ پلٹ کے سلام کے لیے فرشتہ نہیں آتا۔ لیکن دیکھو بھائی، جہاں ایک دفعہ فرشتہ آئے، صدیوں سے ابو بکر اس جگہ رسول اللہ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ کتنی رحمتیں ابو بکر پہ اتر رہی ہوں گی، حضرت عمر پہ کتنی رحمتیں حضور پر تو اترتی ہیں نا، ظاہر رحمتوں کا مرکزی مصطفیٰ کی ذات مبارک۔ تو جہاں حضور ہیں اس سے بڑا رحمت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد پہ رحمت ہو رہی ہے، لیکن سارے مقامات میں سے جس مقام پہ سب سے زیادہ رحمت اترتی ہے وہ مقام مصطفیٰ کی وجود مبارک کی جگہ ہے، وہ مقام سرکار کی جلوہ گاہ ہے جہاں مصطفیٰ تشریف رکھتے ہیں۔ تو جب سب سے بڑھ کے رحمتیں مصطفیٰ پہ اتر رہی ہیں تو ابو بکر بھی تو مصطفیٰ کے ساتھ ہی ہیں، حضرت عمر بھی تو مصطفیٰ کے ساتھ ہی ہیں۔ اس لیے ان پاک ہستیوں سے دل و جان سے محبت کرو، یہ مصطفیٰ کے پیارے ہیں، ان سے محبت کرو گے خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ آج کی تاریخ لمحے اللہ ہماری بخشش کے لیے قبول فرمائے۔ ہم مسجد میں بیٹھ کے اس کے پیارے کا ذکر کر رہے تھے اور ہم نے مصطفیٰ خدا کو راضی کرنے کے لیے آپ تک پیغام محبت پہنچایا ہے تاکہ ہمارے سینے روشن ہو جائیں۔ اللہ یہ جملے ہمارے بخشش کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔